إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ محترم حضرات، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور منافقوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کو مومنوں کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ عزت کا تعلق ایمان سے ہے۔ جب بندے کے پاس ایمان ہے تو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو بندہ ذلیل ہوگا۔ اور جب ایمان ہوتا ہے تو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان کے پاس اچھے اعمال ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، اور فرمایا کہ من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ جس بات کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے اللہ کی سزا اور عذاب کا، تب اس کو ان کو معلوم ہوگا کہ کن کی تعداد کم ہے اور کن کے مددگار کم ہیں۔ آج بظاہر یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے، ہماری طاقت بہت زیادہ ہے، اور ہمارے مقابلے میں اہل ایمان بہت کم ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کہا اس دن پتہ چلے گا کہ کس کی حیثیت ہے، کس کی طاقت ہے اور کس کی تعداد کم ہے، کون ذلیل و حقیر ہے۔ اور جہاں تک یہ دنیا کی بات ہے تو اللہ نے بتایا، فرمایا کہ کل من حرم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، تاکہ یہ دنیا کی جو طیبات اور روزیاں ہیں یہ دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی جو نعمتیں ہیں، جو آسائشیں ہیں، جو مال ہے، وہ مومنوں کے لیے، لیکن آگے یہ کہا کہ آخرت میں خالص ہے مومنوں کے لیے۔ تو بجائے دنیا میں کافر بھی شریک ہو جاتے ہیں، لیکن کافر کیا ہے؟ ظلمن شریک ہو جاتے ہیں، زبردستی جو ہے وہ مومنوں کا حق مار لیتے اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے کو ڈھیل دی۔ حالانکہ بنائی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں اہل ایمان کے لیے، لیکن دنیا میں گنجائش رکھی ہے کہ اہل کفر اس معاملے میں مومنوں کو پیچھے کر دیں، ظلمن دنیا کے وسائل پر قابل ہو جائیں، غالب آ جائیں، لیکن فرمایا کہ آخرت میں خالص یہ مومنوں کے لیے، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن مومنوں ہی کے لیے خاص ہے، کافروں کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کافر لوگ جب جہنم میں چیخ پکار کر رہے ہوں گے تو مومنوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ افیدوا علینا من الماء اور مما رزقکم اللہ، ایک چلو پانی ذرا ہماری طرف پھینک دو، یا اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی منت اور سماجت کے ساتھ یہ گزارش اور ریکویسٹ کریں گے مومنوں سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ بندے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ کھانا پینا کافروں پہ حرام کر دیا، اب ان کو نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ مل گیا مل گیا، اب آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی نہیں ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے کوئی حیثیت دی نہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ دنیا میں مشقت ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، مشکلات ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، تھوڑے خوف سے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، مشکلات ڈال کے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ صبر کرنے والے، صبر کا دو معنی ہوتا ہے، ایک تو صبر ہے کہ مصیبت جب آئی انسان کے اوپر تو آدمی صبر کرے، لیکن مصیبت والی صبر کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس گئے تو دیکھا ایک عورت رو رہی ہے، تو کہا اللہ کے بندے صبر کرو، کہا چلو چلو، تم پر نہ میری جیسی مصیبت پڑی ہے نہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے، آ گئے نصیحت کرنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے سمجھدار، حلیم، بردبار تھے، آپ نے اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا، آپ چپ چاپ چلے گئے، کس وقت اس پہ نصیحت کا کچھ اثر بھی نہیں ہوگا۔ بعد میں لوگوں نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کو یہ جواب دیا؟ کہا مجھے پتا نہیں۔ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب بھاگی بھاگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے میں تو کوئی دربان نہیں ملا، کیونکہ وہاں شاہوں والا کوئی خاص تو تھا نہیں۔ جس نے ادب کی دولت بانٹی اس فنکار کے کمرے میں ایک دیا ہے، ایک چٹائی، کچھ مکڑی کے جالے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی میرے پاس سمجھ میں بات آ گئی اور میں اب صبر کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ صبر نہیں ہے، صبر تو یہ ہے کہ جب مصیبت کا پہلا جھٹکا پڑے تو آدمی صبر کرے، ورنہ صبر تو آ ہی آئے گا۔ صبر کے بغیر چارہ کیا ہے آدمی کے پاس؟ صبر تو کرنا ہی پڑے گا جب مصیبت کا پہلا جھٹکا ہے، جب اس کا آغاز ہو تو انسان شانتی اور سکون کا مظاہرہ کرے، جزا فضا نہ کرے، چلائے نہیں، غلط باتیں منہ سے نہ نکالے، ماتم نہ کرے، سینہ کوبی نہ کرے، تب تو ہوا صبر۔
اور اس کے بعد جب آدمی چلا کے رو کے پیٹ کے کوسنے دے کر خاموش ہو گیا تو وہ صبر نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی ہے ایک دن. لیکن اس سے بھی بڑا صبر کیا ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعتوں پر صبر کرے. اگر کسی آدمی کے اندر صبر کی صلاحیت نہیں ہے تو فجر کی نماز میں نہیں آ سکتا ہے. فجر کی نماز میں اگر آتا ہے تو سمجھو کہ صبر کرنے والا ہے، اور اگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تو صابر نہیں ہے، اس کے صبر میں خلل ہے. ایسی اللہ کی اطاعتوں پہ جمع ہوا ہے، برائیوں سے رک رہا ہے تو صبر کرنے والا. اور صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. تو اللہ کی اطاعتوں پر جمے رہنا اور اللہ کی معصیتوں سے اپنے آپ کو روک لینا صبر ہے. اور صبر کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ روکنا اور بندش، باندھ دینا، یہی معنی ہے صبر کا. اپنے نفس کو آدمی اللہ کی نافرمانی سے باندھ دے اور اللہ کی اطاعتوں پر آمادہ کرے تو یہ صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے. اور صبر کرنے والے وہ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے. آج آپ صورتحال دیکھیے امت مسلمہ کی کہ امت کے مسائل کیا ہیں، امت کی ضرورتیں کیا ہیں، امت کی حاجت کیا ہے، اور امت کر کیا رہی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی جگہ جگہ جلوس نکلے. ایک اسلامی ملک کی رپورٹ سن رہا تھا تو ایک جلوس کے لیے 5000 فورس لگی ہوئی تھی، ایک جلوس کے لیے 5000 فورس، اور شہر میں 15000 فورس اس کے علاوہ لگی ہوئی تھی کنٹرول کرنے کے لیے، اور سینکڑوں ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے، اور سینکڑوں ڈیگ کھانے پک رہے تھے، لنگر چل رہا تھا، لوگ سینے پیٹ رہے تھے، عورت مرد نکل کے شور شرابہ ہو رہا تھا، اور پورے عالم اسلام میں یہی صورتحال. آپ سوچیے اس میں کتنا پیسہ امت کا گیا ہوگا، کتنی انرجی گئی ہوگی، کتنی طاقت گئی ہوگی. آپ غور کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اسے رک جاؤ. دوسرا، ایک سوچنے کی بات ہے، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن امت کے آج جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کے بارے میں کتنے لوگ سوچتے ہیں. اور ایک بچی کے بھی انہی دنوں وہ اس کا انٹرویو آیا، شادی اس کی ہونے والی تھی، کشمیر کی بچی. اس وقت جو حالات وہاں چل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے. تو انٹرویو اس نے کہا کہ میرے بڑے ارمان تھے، بڑی خواہشات تھی، لیکن وہ سب ختم ہو گئی. کیا شادی ہو رہی ہے، میں سوچا تھا بڑی لائٹنگ ہوگی، ڈیکوریشن ہوگا، اتنے دن سے ہم لوگوں نے اس کا جگاڑ لگا کے رکھا تھا. اور اس کے باپ سے جب انٹرویو ہوا تو کیا شادی، خشک معاملہ ہے. اگر واقعی شادی ہوتی تو یہاں ناچ گانا ہو رہا ہوتا، ناچ ہوتا، گانا ہوتا، دیگیں چھڑک رہی ہوتی، 50 دیگیں پکتی. ابھی تو یہ دیکھ لو کتنی دیگیں ہیں یہاں پر، کیا دکھائی دے رہا ہے. سوچ رہے آپ. دوسرا، ایک انٹرویو میں دیکھا، کہا کہ انٹرویو دینے والا کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے وہ لیڈر ہیں
جو تلک لگاتے تھے، یہ ہمارے مسلم لیڈر ہیں جو تلک لگاتے تھے، جو بھجن گاتے تھے، جو نعرے لگاتے تھے ان کے نام کے، آج یہ سب ڈیٹین ہیں، یہاں بند ہیں، میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ کوئی بھی ملک قائد اعظم کی آج برسی ہے تو قائد اعظم کی قبر دھلی جا رہی ہے، اس پہ پھول چڑھائے جا رہے ہیں۔ آج فلاں بابا کا یوم ہے، ان کا دن ہے، تو 50 من عرق گلاب سے وہ قبر دھلی جا رہی ہے، نہ جانے کتنے من پھول چڑھائے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنی چادریں چڑھائی جا رہی ہے، اور پورا عالم اسلام انہی باتوں میں مست ہے۔ عالم اسلام کے پاس کھانے کو، پیٹ بھر کے کھانے کو دانے نہیں ہیں، بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ایک روٹی کو ترستے ہیں۔ ایک روٹی ان کو مل جائے، ان کے بچوں کو مل جائے تو ان کی بھوک مٹ جائے۔ جو ہیضہ سے پریشان ہے، جو کالرا سے پریشان ہے، جو ڈینگو سے پریشان ہے، ان کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہے، تڑپ تڑپ کے معصوم بچے جان دے دیتے ہیں، عورتیں بلک بلک کے ان کی راتیں بے چینی اور اضطراب میں کرتی ہیں، اور جانے کتنے مقام پہ تاج کے پردے لگا کر لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑا بھی نہیں ہے کہ بارش میں ان کو جو ہے سایہ دے سکے، دھوپ میں ان کو سادہ سایہ دے سکے، اور اکثر عالم اسلام کا یہ حال ہے۔ اور دشمنان اسلام جہاں ان پہ غالب ہیں ان پہ گولیاں برسا رہے ہیں، بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ٹینک چلائے جا رہے ہیں، اور مسلمان قوالیوں میں، مشاعروں میں، شادی بیاہ کی فضول خرچیوں میں، جلسے جلوس کی فضول خرچیوں میں بے تحاشا اپنی انرجی برباد کیا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں کہ میرا بچہ، وہی جو اپنی بچی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، وہ اس کی تعلیم پہ 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اپنی بچی کو اچھی طرح پڑھائے، تعلیم دے، اپنے بچے کو اچھی طرح پڑھائے، تعلیم دے۔ دین تو بہت دور کی بات ہے، دین تو زندگی سے نکل ہی چکا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آج تو ہمارے بوڑھے اس بات کو نہیں جانتے، ہمارے نوجوان اس بات کو نہیں جانتے، بچوں کو کہاں سکھانے والے؟ یہ تو جانے لیجیے، لیکن جس دنیا کے نعرے یہ دیتے ہیں اس دنیا کے بارے میں بھی ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیسے آگے بڑھیں گے، ان کی تربیت کیسے ہوگی، دنیا میں آنے والے بگڑتے ہوئے حالات کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ یہ مقابلہ زبانی جمع خرچ سے ہوگا، یہ مقابلہ تقریروں سے ہوگا، گرم بیانیوں سے ہوگا، کہ اس کے لیے آدمی کو صلاحیتیں پیدا کرنی پڑے گی، اس کے لیے آگے بڑھنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو بروئے کار جانا پڑے گا، تب جا کے قوم آگے بڑھے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دنیا میں انتہائی کمزور، بھکمری کے شکار، پریشان حالی کا شکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا، اور صحابہ کی ایک جماعت اگر کسی گھر میں جاتی اور چمڑے کے بوتل میں شہد اگر ختم ہو گیا رہتا تو اس کو پھاڑ کے سب لوگ مل کے چاٹتے تھے۔ یہ فقیری کا عالم تھا، محتاجی کا عالم تھا۔ اگر کچرے کے ڈھیر میں ان کو کوئی پرانا چمڑا مل جاتا تو اس کو ابال کے کھاتے تھے۔ اگر 10 آدمی کی روٹی کا سامان ہے تو 100 آدمی میں چلے جاتے تھے، کئی ٹکڑا، اور جنگوں میں انہوں نے لڑائیاں نہیں، ایک کھجور 2 کھجور چوس کے پورے دل رہتے تھے۔ یہ صورتحال ان کی تھی، لیکن جب انہوں نے توحید کی حقیقت کو سمجھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سکھایا
تو دیکھو ایک ہی اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکاؤ مت، ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاؤ مت، اور اپنے دل و دماغ کی توجہ کسی کی طرف پھیرو مت۔ ایک ہی اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لو، اسی کو سجدے کرو، اسی سے دعائیں کرو، اسی سے التجائیں کرو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، اور اسی کے حکم پہ گردن جھکا دو، اسی کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دو۔ پھر دیکھو کہ وہ اللہ تمہاری کیسے مدد کرے، کیسے وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس حقیقت کو سمجھ لیا۔ ان کے پاس طاقت کیا تھی، قوت کیا تھی؟ ان کے پاس ایک جذبہ تھا، ایک ایمان تھا، ایمان کی صلابت تھی، اور انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں جو ان کے پاس تھیں وہ لگا دی اللہ کے دین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ غور فرمائیے کہ صحابہ کتنے ویل ڈسپلن اور کتنے نظم و ضبط کے پابند تھے۔ کہ جنگ خندق کے موقع پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون جائے گا۔ یہ وقت تھا کہ سارے صحابہ بھوک سے پریشان تھے، سب کے پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے تھے، اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ مدینے کی سردی ہڈیوں میں گھس جاتی، ایسی زبردست سردی پڑ رہی تھی، اور خندقوں کے اندر سب مٹی ڈال ڈال کے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے کپڑے نہیں تھے کہ اوڑھا جا سکے، اور گھروں میں جا کے رہ نہیں سکتے تھے، پہرے داری کرنا تھا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو جائے گا اور جا کے دشمنوں کی خبر لائے گا کہ ان کے خیمے میں کیا چل رہا ہے۔ اس قدر سردی ہے کہ کوئی آدمی سر اٹھانے کے لیے ہمت نہیں پڑ رہی۔ اللہ کے نبی نے تین بار کہا کہ جو جائے گا خبر دے گا اس کو جنت ملے گی، کوئی تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو نام لے کے کہنا پڑا کہ حذیفہ اٹھو، سب سے اٹھ گئے۔ کہا جب نام لے لیا تب کیا بات رہے گی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ خبر لے کے آؤ، لیکن ایک بات دھیان میں رکھنا، کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، کسی کو ہمارے خلاف ورگلانا مت۔ ایسے حذیفہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان بیٹھ کے آگ تاپ رہے ہیں، جو اس وقت کافروں کے سردار تھے۔ کہا کہ بالکل میرے تیر کی زد پہ تھے، ایک تیر مارتا ابو سفیان کا کام تمام ہو جاتا ہے، میں واپس آ جاتا۔ لیکن کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ کوئی چھیڑ چھاڑ تمہیں نہیں کرنا، تمہارا کام خالی جا کے جاسوسی کرنا ہے، وہاں کے حالات کی خبر لانا ہے۔ آگے چلا گیا، ابو سفیان میں خیمے میں بیٹھ گیا۔ ابو سفیان کو کچھ شک ہوا کہ کوئی نیا آدمی آ گیا۔ کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا نام لے کے تعارف کراؤ گا۔ جیسے اس کے زبان سے نکلا، میں نے دائیں طرف والے بجائے تیرا نام کیا ہے؟ تو دائیں طرف والے اپنا نام بتایا، ادھر چل گیا سلسلہ، بائیں طرف میں جھک کے پوچھا ایک تیرا کیا نام ہے؟ کہا فلاں نام ہے، تو سلسلہ ادھر چلا گیا، نہ ادھر سے میری طرف آیا نہ ادھر سے آیا جو ہے۔ تو کہا اس طریقے سے میں بچ کے آرام سے چلا آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مجھے اڑا دیا کہ آپ سو جا آرام سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے اندر نظم و ضبط اور اپنے امیر کی بات ماننے کا ایسا جذبہ تھا کہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات کچھ بھی کہیں، اور اپنے عقل کے مطابق فیصلے ہی کی گھڑی کیوں نہ ہو، اگر ابو سفیان کو مار دیتے تو قصہ تمام ہو جاتا۔ سب سے بڑا سردار تو وہی تھا۔ ایسے وقت میں مسلمان غریب تھے، پریشان تھے، بھوکے تھے، اور سارے عرب کی طاقت ان کے خلاف جمع تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج کے اڑا دیا، ان کے خیمے اڑ گئے، تالابیں ٹوٹ گئی، جانور بھٹک گئے، ہادیاں الٹ گئی۔
اور اتنا روب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ ان کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا. کئی گنا بڑی فوج تھی، طاقت قوت ہر ایک بات سے برتری حاصل تھی، لیکن اللہ نے کے قدم اکھاڑ دی. اور ایسے ہی آپ دیکھ لو، اسلام تو ہمیشہ اس کا معاملہ ایسے ہی رہا ہے. بدر میں مسلمانوں نے جتنی طاقت تھی وہ لگائی، اللہ نے فتح عظیم سے ہمکنار کیا. حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی غبار اٹھا کے پھینکا، سب کی آنکھوں میں گیا اور سب پریشان ہو گئے، ان کو لالے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے مارا تو آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. یعنی اللہ کی مرضی سے ان کے حالات بگڑ گئے اور ان کی تدبیریں ناکام ہو گئی. یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، یہ آپ کے کرنے سے نہیں ہوا. مومن اسباب تو جٹاتا ہے، لیکن وہ جو ہے بھروسہ اسباب پہ نہیں، اپنے رب پہ کرتا ہے، اللہ سے بھروسہ کرتا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طرز امتیاز آپ دیکھیے کہ آج ہم میں لوگ گھر بناتے ہیں، امیر لوگ، تو چاہے جتنا ڈیکوریشن میں چاہے خرچ کر دیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے، لیکن ان کے کھاتے میں کتنی مسجدیں ہیں، ان کے کھاتے میں کتنے مدرس ہیں، ان کے کھاتے میں کتنے داعی ہیں کہ جنہوں نے ان کی تنخواہ پر، ان کے پیسے پہ دعوت کا کام کیا ہو. ایک داعی کو انہوں نے فارغ کر دیا ہو، چلو اس کی سال بھر کی تنخواہ میں دوں گا، اور فلاں مدرسے میں دیتا ہوں، اس کا اتنا خرچہ اٹھاؤں گا. فلاں ملت کا ہونہار غریب ہے، اس کے لیے تعلیم کے مسائل ہیں، میں اس کی تعلیم کا ذمہ لیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں اور ملت کے کتنے مسائل ہیں جنہوں نے حل کیے. ہاں مانتے ہیں کہ اس میں مخیر لوگ ہیں، کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجیے، تو صحابہ کرام کی زندگی کا معاملہ دیکھ لیجیے. ایک صحابی حضرت قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت تو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنا سب سے محبوب مال اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ان حب مالی الی بیرھا، اے اللہ کے رسول میرا سب سے محبوب مال مجھے بیرھا کا باغ ہے، یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا. کہا کیوں اتنا جلدی یہ فیصلہ؟ کہا کہ قرآن نازل ہو گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. کہا یہی میری سب سے محبوب چیز ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنے رشتے داروں میں بانٹ دو. انہوں نے اپنے رشتے داروں میں اس کو تقسیم کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لونڈی بہت پسند تھی، اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اپنی سب سے محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں نہ دو تب تک جو ہے نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. کہا کہ تو آزاد، مجھے سب سے محبوب ہے تو، اس لیے اللہ کے لیے تو آزاد. کہا کہ اگر اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس لینے کو میں صحیح سمجھتا تو تجھ سے شادی کر لیتا، لیکن جب ایک بار دے دیا تو گیا، اب اس کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے لوگوں کا خرچہ چلاتے تھے، مدینے میں کتنے لوگوں کا خرچہ چلاتے تھے. خود اپنے رشتے دار مصطح ابن اساسہ کے بارے میں تو بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ان کا پورا خرچہ چلاتے تھے. اور انہوں نے جب منافقوں نے اماں عائشہ پہ تہمت لگائی تو ان کی سازش میں شریک ہو کے خود بھی انہوں نے اس میں حصہ لیا. اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، اس لیے کہ وہ بھی بشر تھے، انسان تھے. کہا کہ اب اس کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کروں گا، میں اس کو اتنا احسان کرتا ہوں، یہ میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں شریک ہو گیا، منافقوں کی آواز میں آواز ملاتا ہے. کتنی جذباتیت کا مسئلہ ہے.
قصے کہانی سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں کوئی برت کے بتائے تب تو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ جن کو اللہ نے وسعت اور کشادگی دے رکھی ہے وہ ہرگز اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ میں اپنے رشتے داروں پر خرچ نہیں کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تاکہ اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، جیسے دیتا تھا پہلے ویسے ہی دوں گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو لے آئے یہاں پر؟ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کہیں کسی پیچھے تھے، پورا الٹ کے لے آئے، ایک آدھا لے آئے، پورا گھر لے آیا، اور ایسے سارے صحابہ کرام۔ اور معاملہ یہ خالی دینے لینے کا نہیں ہے، میدان جنگ ہو، جہاں گردن کٹانے کی بات ہو، ایسے طرح رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جب تک میرا یہ سینہ ہے آپ کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے، میں تو آپ کے سامنے سینہ صفر ہو کے کھڑا ہوں۔ اور دو نوجوان چھوکروں نے ابو جہل جیسے پہلوان کو پچھاڑ کے رکھ دیا، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اور یا تو وہ جیے گا یا ہم جیئیں گے اس دنیا میں۔ یہ غیرتیں تھی، میدان جنگ میں بھی وہ کارنامے انجام دیے کہ رہتی تاریخ تک دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی تھی۔ اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ لیکن اب آپ سوچ لیجیے کہ صحابہ کرام میں کسی کے پاس آپ کو نہیں ملے گا کہ فلاں کے پاس اتنا بڑا بنگلہ تھا، اتنا بڑا محل تھا، اتنی بڑی حویلی تھی۔ اس نے جب اپنا ولیمہ کیا تو 5000 آدمیوں کو دعوت دی، 1000 آدمیوں کو دعوت دی۔ ایک صاحب کہنے لگے ولیمہ میں گنجائش آدمی جتنا چاہے کرے۔ میں نے کہا بھائی سلفیوں کے لیے تو بات سوچنے کی ہے، جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، آپ بہت پڑھے لکھے ہو، ایک صحابی سے ڈھونڈ کے لا کے مجھے بتا دو، میں بہت خوش ہو جاؤں گا آپ سے، کہ 500 لوگوں کو انہوں نے اپنے ولیمہ میں دعوت دی ہو، 1000 لوگوں کو دعوت دی ہو، 5000 کی تو بات جانے دیجیے۔ لیکن کون صحابی ایسا جس نے وقف نہیں کیا، جس کے پاس پیسہ ہو اور اس نے اللہ کے لیے وقف نہ کیا ہو، جس نے مسجد نہ بنائی ہو، جس نے جو ہے اور بھی کسی مسلمانوں کی مصلحت کا کام نہ کیا ہو، غریبوں کا خرچہ نہ اٹھایا ہو، یتیموں کا خرچہ نہ اٹھایا ہو۔ صحابہ کرام میں کتنی مثالیں ایسی ملیں گی کہ ایک ایک آدمی کی دنیا میں بدل دی۔ اور تمہارے کھاتے میں کتنا ہے، کتنے ایسے کارنامے ہیں؟ سوچو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، دیکھا کہ ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ چلا رہا ہے، غلام ہے، کہا کہ بھائی بکری بیچ دے۔ کہا نہیں میری بکری نہیں ہے۔ کہا یار بکریاں اتنی ساری ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا مالک کو، اور اگر معلوم بھی ہو گیا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ امتحان ہے بڑے میاں، شرم نہیں آتی؟ مالک کو جھوٹ بول دوں گا، اللہ کو کیا کروں گا؟ اس کو کیا جواب دوں گا؟ اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہا کہ سبحان اللہ، یہ غلام پھٹے کپڑے پہن کے بکریاں چرانے والا اس بلندی کے ساتھ سوچتا ہے، کتنا عظیم ہے یہ انسان۔ کہ پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ سنا ہے بھائی یہ جو بکریاں چرانے والا ہے یہ تیرا غلام ہے؟ ہاں۔ کیسی قیمت بولو؟ کہا کہ نہیں بھائی بیچنا نہیں بیچ ڈالو، بولو قیمت، منہ مالی قیمت دوں گا۔ منہ مالی قیمت پہ خرید لیا اور کہا کہ ساری بکریاں بھی بیچ دو، جتنی بکریاں اس کے اندر میں سب بیچ دو۔ خرید لیا اور خرید کے آئے، کہا کہ تو اللہ کے لیے آزاد ہے، ایک جملے میں آج تجھے اس دنیا میں آزاد کر دیا اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی آزاد ہو جائے گا۔ اور کہا کہ یہ ساری بکریاں بھی تیری ہیں، یہ ساری بکریاں بھی تیری ہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن جعفر
کے بارے میں آیا کہ کہتے جا رہے تھے، دھوپ لگی، ایک باغ کے اندر گھس گئے کہ وہاں پانی وانی ملے گا، پی لیں گے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک غلام آیا اور اس نے اپنا دسترخوان کھولا، تاکہ ابھی کھول ہی رہا تھا، کتا آگے کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی روٹی اٹھا کے کتے کو ڈال دی، کتا ہانف رہا تھا، پریشان رہا تھا، کتے کو ڈال دی، جلدی سے کھا گیا کتا، دوسری بھی ڈال دی، تیسری بھی ڈال دی، اور اس کے بعد الحمدللہ کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کتا گیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر گئے، کہا کہ بھائی تم نے تو اپنا سارا کھانا جو ہے کتے کو دے دیا، تم کیا کرو گے؟ اور کھانا کہاں سے ملے گا تم کو؟ کہا نہیں، اور کھانا تو ملنے والا نہیں ہے، دن بھر کی یہی روزی میری متعین ہے، اس کے بعد ملنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کتا یہاں کا نہیں ہے، یہ اجنبی کتا ہے، اور بیچارہ بھوکا پریشان تھا، تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں کھانا کھا لوں اور یہ پردیسی بیچارہ بھوکا رہ جائے، تو اس بات کو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، تو میں اسے کھلا دیا، اور ایک دن بھوکا رہنے میں کیا ہے، ایک دن آدمی بھوکا رہ جائے، کیا پریشانی ہے، کیا پرابلم؟ عبداللہ بن جعفر نے کہا دیکھو دنیا مجھے سخی کہتی ہے، لیکن سخیوں کا سخی تو یہ بیٹا ہے۔ کہا اچھا بیٹا، گئے اس کے مالک کے پاس، کہا کہ اس غلام کو میرے ہاتھ میں بیچو، کتنی قیمت؟ اتنی قیمت، لو، اور وہ باغ بھی بیچ دو جس میں وہ غلام کام کرتا ہے۔ باغ بھی خرید لیا، غلام بھی خرید لیا، غلام کو آزاد کر کے باغ اس کے حوالے کر دیا، تاکہ یہ باغ بھی تیرا بیٹا۔ کتنی ایسی مثالیں کہ لوگوں کی دنیایں بدل رہی ہیں، یتیموں کے غمخوار، بیواؤں کے آنسو پوچھنے والے، مجبوروں کا سہارا، مظلوموں کے لیے جانیں دینے والے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رفقائے کرام تھے، تو جہاں جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا تھا۔ اور یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت میں ان کا درجہ تو اللہ نے فرما رکھا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ ان کے جنت، ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہو۔ تو آپ غور فرمائیے کہ آج ملت کے مسائل کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں۔ ملت کا سب سے بڑا مسئلہ شرک ہے، اس سے خطرناک چیز بربادی کی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو برباد کر دیا شرک کی وجہ سے، اور شرک کی ذرہ برابر بھی اللہ کے گنجائش نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی، آج امت کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا کوئی کام قبر کے بغیر، کوئی کام جو ہے وسیلے کے بغیر، کوئی کام بزرگوں کے بغیر، کوئی کام تعویذ گنڈے کے بغیر چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اپنے داماد حضرت علی سے کہا تھا کہ جاؤ جتنی اونچی قبر دیکھنا سب کو زمین کے برابر کر دینا، جتنے اسٹیچو اور تمثال دیکھنا سب کو نکال ڈالنا، مٹا ڈالنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خانہ کعبہ میں جب تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ جتنے اسٹیچو تھے، جتنے وہ سارے مجسمے تھے، تمثال تھے، وہ سب آپ نے مٹا دیے، کھرچ کے پھینک دیے۔ ایک طرف یہ حال ہے، آپ دیکھیے دوسری طرف آپ دیکھیے امت مسلمہ کا حال، جگہ جگہ مجسمے بنے ہوئے، مجسموں پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، مجسموں پہ کیک کاٹے جاتے ہیں، مجسموں پہ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، ان کے نام کے ذبیحے ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ امت پوری پیر و فقیروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اس میں قرآن غیر قرآن کی کوئی تمیز نہیں، مطلق آپ نے کہا کہ جو بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور فرمایا کہ من تعلق شیئا اکر بھی، جو آدمی کوئی بھی چیز لٹکائے گا اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا خبردار کسی اونٹ کے گردن میں دھاگا مت رہنے دو، کسی آدمی کے گردن میں دھاگا مت رہنے دو، سب کٹوا کے آپ نے پھینک دیا۔ اور فرمایا کہ جو ان تعویذ گندا لکھنے والوں کے پاس جائے گا، جن کو کاہن عراف کہتے تھے، کہا کہ اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ان کے پاس جا کے ان کی باتوں کی تصدیق کرے گا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی تمام باتوں کے ساتھ کفر کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ بتایا تھا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا آج مسلمانوں میں ایسا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لو مسلمان کہیں بھی آپ کو اس کو ٹھوکر لگے گی، کہے گا یا خواجہ، گاڑی بھی چل رہا ہے کہتا یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا بدوی مدد۔ ہر ملک کے الگ الگ بزرگ ہیں، الگ الگ اولیاء ہیں جن کے نام کی دہائی دی جاتی ہے، جن کو پکارا جاتا ہے، اور ان کی قبر پہ 50 من عرقی کیوڑا اور گلاب سے دھویا جاتا ہے، اور منو پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور امت کے نہ جانے بچے کتنی دواؤں کے بغیر مر جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روٹی نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے ہیں۔ کتنے قمقمے جلائے جاتے ہیں، کتنی بتیاں جلائی جاتی ہیں، کتنے ڈیکوریشن کرائے جاتے ہیں، اور جن کے نام پہ کیا جاتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور الٹے قدموں واپس چلے آئے۔ حضرت فاطمہ نے دوڑایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا اللہ کے نبی آپ کیوں ناراض ہو کے چلے آئے؟ کہا تمہارے گھر میں پردہ لٹکا ہوا ہے دیوار پہ، اللہ نے ہم کو دیوار ڈھانکنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس گھر میں نہیں جا سکتا۔ نقش و نگار بنے ہوئے، ایک نقش و نگار بنے ہوئے، ایک کپڑا آپ نے دیوار پہ لٹکا دیا، تو اللہ کے نبی نے وہاں جانا چھوڑ دیا، اما عائشہ کے گھر میں داخل ہونا چھوڑ دیا، اور آج کتنا ڈیکوریشن ہے، اپنے گھروں میں کتنے نقش و نگار ہیں، آج تو مسجدیں بھی اس سے خالی رہی ہے اور امت جوجھ رہی ہے۔ یہ سب توحید میں خلل کا نتیجہ ہے، اتباع کتاب و سنت میں خلل کا نتیجہ ہے۔ آپ بتائیے یہ کتنے سیٹ ہیں جنہوں نے 10 بچوں کا ذمہ لے رکھا کہ ہم ان کو پڑھائیں گے، ہم ان کی تعلیم کا نظم کریں گے، امت سے جہالت کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں روپے اپنے راتوں میں اڑا دیتے ہیں، ڈھابوں پہ اڑا دیتے ہیں، ہوٹلوں میں اڑا دیتے ہیں، اور ان کے پاس پیسے کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ لیکن کیا ملی سوچ ہے، جماعتی سوچ ہے؟ اور آج ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہی رہا ہے، مسلمان آج کیا کرتا ہے، اس کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اس کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اور مسلمان تقریریں کر رہا ہے کہ اب ہم نہیں برداشت کریں گے، اب ہم ایسا کر دیں گے، خون کی ندیاں بہ جائیں گی، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ حال وہی ہے کہ ایک قبیلے والوں نے دھاوا بولا، اور جو قبیلے کا نگراں تھا اس کے ہاتھ سے چھین کے سب بکریاں اور اونٹ وغیرہ سب لے کے چلے گئے۔ وہ اپنے قبیلے میں لوٹ کے آیا، کہا کہ تم خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ کہا تو سب دشمن لوٹ لے گئے۔ کہا لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں ان کو دل بھر کے گالیاں دے رہا تھا۔ تو آج امت یہی کرتی ہے، پتھر چلاؤ گے اس کے بدلے میں گولی کھاؤ گے۔ کتنے دن سے فلسطین میں یہ ہو رہا ہے،
اور دنیا تو چل رہی ہے، یہ چارٹر، وہ اقوام متحدہ، وہ سلامتی کونسل، اور وہ طاقت اور یہ طاقت، سوائے جھوٹے بولنے کے کیا ہو رہا ہے؟ اور آپس میں اتنی ناچاکی، اتنا اختلاف اور اتنا نفاق کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج مسلمان اسی میں لگا ہوا ہے، ماتموں میں، جلوسوں میں، اور جو ہے قوالیوں میں، عرسوں میں، آج کی پوری توانائی اور پوری انرجی اسی میں چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو سمجھو، شوکت کے لیے، عزت کے لیے اللہ نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس پہ ہمیں رکنا چاہیے تھا لیکن موقع نہیں۔ اور فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ کتنا مسلمان نماز قائم کرتے ہیں اور کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کتنا امر بالمعروف اور کتنا نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اور کتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، تاکہ جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوگی، انہی پر اللہ رحم کرے گا۔ باقی جو یہ نہیں کرے گا، صاف مطلب ہے تو اس پہ اللہ کا رحم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا رحم حاصل کرنے کے لیے ضروری، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی جب چاہے گا کسی بھی قوم کو شکست دے سکتا ہے، کسی بھی قوم کو جھکا سکتا ہے، کسی بھی قوم کو توڑ سکتا ہے۔ جب اس کا رشتہ تم سے مضبوط ہوگا تو تمہارے لیے سب کچھ جھکا سکتا ہے، اور جب کمزور ہوگا تو تمہیں جھکا دے گا، تمہیں مارے گا، تمہیں ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ اللہم دمر دیارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔